الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعد نبيه ولا رسالة بعد رسالته ولا أمة بعد أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے معراج کی شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے دھڑکا ہوگا. اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجہ میں تڑپا ہوگا. اور حشر میں آئیں گے جب شفاعت کے لیے حضور حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا. اسی لیے جنت میں ابد تک ہے بہار نازک حسن حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد لائق سب تکریم قابل قدر سامعین کرام و حاضرین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع جس موضوع پر مجھے لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی بدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، شریعت پہنچی، طریقت پہنچی، حقیقت پہنچی، معرفت پہنچی. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے ہمیں واقعی میں ناموس رسالت پر پہرا دینے کا طریقہ سکھایا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کرنے والا بندہ ہو نا وہ زندہ نہ رہے. اور اگر وہ زندہ رہ گیا تو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر گستاخ رسول ہمارے درمیان میں زندہ رہ جائے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری موجودگی کے اندر آپ دیکھیں نا ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے رشتہ دار میں سے، ہمارے عزیز و اقربا میں سے اگر کوئی کسی کو گالی دے دے نا تو لوگ اپنے جو ہے نا وہ جان پر کھیل کے ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ میرے خاندان والوں کے اوپر بات کی ہے، میری انا پر بات آ گئی ہے تو میں تو اس کو نہیں زندہ چھوڑوں گا، یہ تو میری جو ہے نا وہ عزت پر بات آ گئی ہے. تو ہم یار اپنے خاندان والوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے تو وہ رب بھی بڑا غیرت مند ہے
کہ جس نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ میرے محبوب کی شان میں جو گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں آج لوگ بکواسیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا۔ توجہ، 4 پشتوں میں نبی، حضرت یوسف علیہ السلام 4 پشتوں میں نبی، یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ یعقوب علیہ السلام نبی، دادا اسحاق علیہ السلام نبی، اور دادا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابوبکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ کون ابوبکر؟ امان محمد، امین محمد، معین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، سپردار مہر نگین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بارے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وضاحت بھی فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر اگر ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے حیادار ہیں، یہ حیا کے پیکر ہیں۔ ان کے نکاح کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور وہ کاتب قرآن بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے نا ان کی 2 کی گواہی مانی جائے گی، لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی 1 کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ بات یہاں پر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے اوپر شدت کرتے ہیں۔ میرے صحابہ وہ ہیں جو کافروں کے اوپر شدت کرتے ہیں لیکن آپس میں شیر و شکر ہے۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بالکل بھی بحث میں نہ پڑھیں، ہمیں بحث میں بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون سے صحابہ کی زیادہ افضلیت ہے، کون سے والے بعد میں ہیں، کون سے صحابہ نے کس کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ کون سے معاملات ہوئے۔ بس ہم ایک سیدھے سادھے لوگ ہیں، ہم ایک نیوٹرل طبقہ ہے، تو ہمیں بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت علی کی یاد تک سب کو مانتے ہیں۔ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم ان کی باتوں کا کوئی جواب دیتے ہیں۔ وہ ہے ہی لعنتی، وہ ہے ہی ملعون جو ہمارے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے یا ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے۔ کتنے درجے؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھو نا تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، سے اپنے ہاتھ سے
روکو. پہلا تو ایمان میں یہ درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو. اس کو زبان سے روکو. تیسرا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے دل کو اس سے برا جانو سے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور گستاخ رسولوں کو تباہ و برباد فرمائے اور ناموس رسالت پہ آپ کو پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز مت کرو. اور یہ 3 دفعہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اور وہ اگر بغض رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے رب تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. اور جس نے رب تعالیٰ کو اذیت پہنچائی عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا. اللہ اکبر. تو یہ کچھ دن کی بات ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہے اور کفر کا منہ کالا ہے. اور انشاءاللہ ہم سارے امام مہدی، اور اگر ہم نہیں تو ہماری نسلوں میں انشاءاللہ امام مہدی کے حامی ضرور پیدا ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہر کفار بندے نے اپنی نیت رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں تو ہمارے بچے اور ہماری ذریت، ہماری اولاد امام مہدی کے لشکر میں شامل ضرور ہو. اللہ اکبر. بس میں یہاں پر اپنی بات کا اختتام کروں گا ان اشعار کے ساتھ کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں وہ، شہریت نہیں ملتی. اور میں نے دیکھا ہے شجرہ دشمنان صحابہ و اہل بیت کا کہ ماں کا نام تو ملتا ہے، تربیت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.